أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. جیسے مولانا حکیم ناصر نقوی صاحب تو اب جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب آفاق احمد صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تمہیں سے مانگیں کہ تمہیں ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں کہ تمہیں ہی دو گے. تمہارے در سے ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے
کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی میرے نبی کی وہ زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ واقعہ صاحب کوئٹہ سے واصف علی واصف صاحب میاں محمد باغ صاحب کی ترتیب میں اپنا کلام پیش کریں گے. میرا واصف علی واصف میاں محمد باغ عارف کھڑی کا کلام پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، آج ہم کوئٹہ پریس کلب کے صدر حضرت ملک صاحب کی قیادت میں تحقیق ریفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جب کوئی آدمی نعت بولے یا کچھ سبحان اللہ اس لیے سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو استاجر عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ. تیرے رحمت دا میں برسا مولا بھوکے تھے مجھ غریب دی ہر کر دے تے بیل چک گیا تھی امید والے رحمتاں دا لاکھ تری کر دے. کہتے سبحان اللہ. تے بے شک ہاں مجرم نیکی پاس کوئی نہیں تے امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے. حسین سونے محمد دا واسطہ میری کھوٹی تقدیر نو کری کر دے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ. اگر کمرے والے کی رحمت نہ ہو دے اگر کمرے والے کی رحمت نہ ہوتی تو ہم بے ہزاروں کا کیا حال ہوتا. رسول خدا کا سہارا نہ ملتا رسول خدا کا سہارا نہ ملتا تو قسمت کے ماروں کا کیا حال ہوتا. اگر کملے والے کے نہ یہ پھول کھلتے نہ کلیاں مہکتے نہ گلزار ہستے نہ گلیاں مہکتے نبی کے پسینے
نہ ہوتے تو ہم بیزاروں کا کیا حال ہوتا. ایک ایسا میاں فرما دے سدا بہار یہ سدا بہار اس باغے کہ کدے خزانہ آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور شہداء کی روح کو یقینی طور پر آپ کے اس کلام سے تسکین ملی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اب میں پریس کلب اسلام گھاٹ سے ہمارے نہایت محترم بھائی جو ہر محفل میں مذہبی محفل میں دینی محفل میں حضرت میاں محمد بخش قاری شریف رحمت اللہ علیہ کا کلام پاک پیش کرتی ہے تو میں جناب عبدالرزاق نیازی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ حضرت میاں محمد بخش صاحب کا کلام پیش کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. انتہائی دکھ کے ساتھ آج کی یہ تعزیتی جو ریفرنس منعقد کیا جا رہا ہے چودھری فضل حسین کے صاحبزادگان جن کے بڑے بیٹے چودھری ندیم روپیہ صاحب اور ان کے بیٹے جو رضا الہی سے دنیا سے کر گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی یہ شہید کی موت ہے, وہ زندہ ہیں. آج کے یہ پروگرام میں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. کیوں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. یہ بھی اپنے مشن میں تھے. آساتی موت جو ہے اس میں وہ اللہ کو پیارے ہوئے, لیکن ان کی زندگی کا ہمیں کوئی شعور نہیں. ہم نہیں سکتے وہ کس طرح زندہ ہے. یہ دنیا میرے بھائیوں انہوں نے مجھے بلایا تو ہے اس حوالے سے. ہمارے معزز مہمان آتے میں بات کرتا کچھ اور تھا, انہوں نے جلدی جلدی کو بات مجھے بلا لیا. چلو ان کا میں انتہائی مشکور ہوں جناب اسٹیٹ سیکرٹری صاحب جو مجھے وقت کو دیا ہے. یہ دنیا فانی ہے. آج ہم جب ادھر سے جائیں گے تو کسی کو کوئی علم نہیں کہ کوئی کون جو آدمی ہے وہ زندہ سامنے اپنے گھر پہنچے. اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے, توبہ استغفار کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. لیکن ہم جو ہے اللہ کا شکر بجا نہیں لاتے, ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھتے. آج دیکھو ہر روزانہ زلزلہ کی زد میں آئے. یہ بالخصوص ہمارا یہ علاقہ میر پٹوی جو ہے یہ زلزلہ کی زد میں ہے. اس کی کوئی بڑی وجہ ہے. بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد پر ہم کوئی عمل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ چکے ہیں. آج کے اس تعزیتی ریفرنس کے موقع پر میں آپ سب بھائیوں کو, کل عالم اسلام کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ توبہ استغفار کر لیں. 5 جانا نماز جو ہے اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. کہاں کی تو وجہ قلت ہے. میں زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ محترم سیکرٹری صاحب نے مجھے پابند کر دیا تھا تو میاں صاحب کا کلام پڑھا.
ایک دو مرتبہ درود پاک کا ذکر کیجئے. درود پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں, ہمارے اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں. تمام احباب سلیم قلب سے جو ہے وہ درود پاک کا ذکر کیجیے تاکہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اب میری نگاہوں میں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں, ابھی صاحب, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. آپ سا ہنسی آنکھ میں دیکھا نہیں کوئی. آپ سا ہنسی آنکھ میں دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے سبحان اللہ. سایہ نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے سایہ نہیں کوئی. متوجہ ہونا, مہمان آ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو سلام کرتے ہیں. پڑھے آپ. اے صرف نظر دے, یہ متوجہ ہونا, اس شعر ہے, یہ بڑا معنی خیز ہے. اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے. اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے. سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. بڑے آپ کو جو نا بھائی مہمان آ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو سلام کرے. آمین. ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے. میاں صاحب کا ایک آخری شرط پڑھنے کے بعد جا چاہوں گا. آپ فرماتے بڑے بڑے سبحان اللہ. بڑے بڑے او شاہ زور بہادر او دنیا اندر او آئے او جدو موت او نکارا بچیا او دنیا چھوڑ صدا آئے. ماشاءاللہ. یہ تھے جناب عبدالرزاق نیازی صاحب. تو میں اس تقریب جو تجدیدی ریفرنس کی صورت میں جہاں انعقاد پذیر ہے, حضرت مولانا مفتی کشمیر, کیونکہ آپ سے میں نے یہ درخواست کی تھی کہ آپ کا اور ندیم صاحب کا ایک بھائیوں جیسا رشتہ تھا. آپ نے اس پروگرام میں دعائے مغفرت فرمانی ہے, تو میں
اس تقریب کا آغاز تو اللہ کے بابرکت نام سے ہو چکا. میں حضرت مولانا مفتی وسیم رضا صاحب سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ دعائے مغفرت فرمائیں. اس کے بعد باقی مقررین کو یہاں میں خطاب کا موقع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمامی احباب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کل شریف تلاوت فرمائیں. یہ چونکہ تعزیتی ریفرنس ہے تو یہ ایصال ثواب بھی ہو جائے گا اور خلاصتاً یہ آپ سماعت فرما لیں کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا وہ عظیم سورہ ہے جسے فاتحہ بھی کہتے ہیں، فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. اور بعض مفسرین کی آراء یہ ہے کہ بقیہ تمام جو صورتیں ہیں کوئی مکہ میں نازل ہوئی، کچھ مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو مکہ میں بھی نازل ہوئی اور دوبارہ سے مدینہ میں بھی نازل ہوئی. ہر مسلمان مرد و عورت اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو تلاوت کرتا ہے. تمامی حضرات سورہ فاتحہ کو تلاوت فرمائیں. 3 بار سورہ اخلاص قل شریف جسے سورہ توحید کہا جاتا ہے، سورہ نور بھی کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قرآن مکمل پڑھنے جتنا ثواب عطا فرماتا ہے. سارے حضرات اول آخر ایک مرتبہ درود شریف اور سورہ فاتحہ اور کل شریف تلاوت فرمائیں. اس کے بعد دعا ہوگی. بسم اللہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد اللهم صل وسلم. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الہ العالمین جس قدر جو بھی کلمات طیبات تلاوت کیے گئے، حاضرین محفل میں سے جن جن احباب نے کلمات طیبات تلاوت کیے ہیں تیری بارگاہ احدیت و صمدیت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اس کا ثواب انبیاء مرسلین شہداء و صالحین مومنین مومنات مسلمین مسلمات بالخصوص امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوین کریمین آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات اولاد پاک اہل بیت اطہار صحابہ کرام صحابیات تابعین تابعات جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات اللہ حیائے منہم والاموات الی یوم القیامہ سبھی کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بالخصوص الہ العالمین یہ جو تعزیتی ریفرنس کا اہتمام کیا گیا، جو کلمات طیبات پڑھے گئے، چودھری ندیم حسین روپیال مرحوم کے لیے ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. ان کے جوان سال بیٹے رحیم حسین روپیال مرحوم کے لیے ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. پروردگار عالم اس ثانیہ میں دیگر دو لوگ اور شہید ہوئے، باری تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرما. الہ العالمین مرحومین کی قبور کو جنت کے باغات میں سے باغیچے بنا، حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما. الہ العالمین جو تحریک آزادی پاکستان و کشمیر میں اس دنیا سے چلے گئے شہید ہوئے، الہ العالمین ان تمام کے بھی درجات بلند فرما. الہ العالمین مقبوضہ کشمیر کے مسلمان جو مظلوم ہیں، الہ العالمین انہیں آزادی کی صبح نو عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب کی دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما. الہ العالمین اس سوگوار فیملی کے لیے اور روپیال خاندان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. حاجی فضل حسین صاحب روپیال ان کے لیے پوری فیملی کے لیے پروردگار انہیں تو نے یہ صدمہ دیا ہے، برداشت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اس صبر پر اجر بھی عطا فرما. اور چودھری ندیم حسین رحیم حسین کے درجات بلند فرما. صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا